بنی اسرائیل میں ایک بہت عابد شخص رہتا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال سے بھی نواز رکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے اپنی ضروریات پوری کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ ملکہ کی خادمہ نے اسے دیکھ لیا اور جا کر ملکہ سے کہنے لگی، یہاں سے ایک ایسا حسین آدمی گزرا ہے جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ملکہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ جا کر اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ خادمہ جا کر اسے بلا لائی۔ جب ملکہ نے اس عابد شخص کو دیکھا تو اس پر فدا ہو گئی اور اس سے کہنے لگی، زنبیلیں پھینک دے، اور خادمہ سے کہا کہ تیل اور خوشبو وغیرہ لے کر آؤ، ہم اس شخص سے اپنی حاجت پوری کریں گے۔ ملکہ عابد شخص سے کہنے لگی، اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد شخص بار بار انکار کرتا رہا۔ ملکہ کہنے لگی، اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو میرے حکم کے بغیر محل سے باہر نہیں جا سکتا، اور ملکہ نے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد شخص نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگا، کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی مخصوص جگہ ہے؟ ملکہ کہنے لگی، ہاں ہے، اور خادمہ کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جاؤ۔ عابد شخص چھت پر ایک کونے کی طرف گیا تاکہ دیکھ سکے اور کوئی ایسی چیز نظر آئے جس سے لٹک کر وہ نیچے اتر جائے، لیکن محل بہت اونچا تھا۔ آخرکار عابد شخص اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تو 27 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، تمہارے رات دن اسی طلب میں گزرتے ہیں۔ آج تم پر ایک ایسا وقت آیا ہے جو تمہاری تمام محنت کو ضائع کر دے گا۔ تجھ سے بڑا بے ایمان کوئی نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی تو آخرت میں اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا ارادہ کر لیا تو رب کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لبیک کہہ کر رب کریم کو جواب دیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، میرا بندہ میری ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے، جاؤ جا کر اسے اپنے پروں سے تھام لو اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیلائے اور اسے پکڑ کر آرام سے زمین پر رکھ دیا۔ عابد شخص وہاں سے سیدھا اپنے گھر گیا۔ تمام زنبیلیں محل میں ہی رہ گئی تھیں۔ بیوی نے عابد شخص سے پوچھا، زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ تو عابد شخص کہنے لگا، آج تو زنبیلوں کے بدلے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو بیوی نے کہا، آج رات افطار کس سے کریں گے؟ تو عابد شخص کہنے لگا، آج کی رات یوں ہی صبر کر کے کاٹ لیں گے۔ پھر بیوی سے کہنے لگا، اٹھ کر جاؤ اور تنور میں آگ جلا دو، ہمارے ہمسائے تنور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نہ جانے کیا سوچیں گے۔ بیوی نے اٹھ کر تنور کی آگ جلا دی۔ پھر ایک پڑوسن آگ لینے کے لیے آئی، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا، آگے بڑھ کر تنور سے لے لو۔ یہ عورت جب تنور سے آگ لے کر واپس آئی تو عابد شخص کی بیوی سے کہنے لگی، تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، وہاں تنور میں تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے والی ہیں۔ عورت نے جب دیکھا تو تنور بہترین روٹیوں سے بھرا پڑا تھا۔ عورت روٹیاں لے کر خاوند کے پاس گئی اور کہنے لگی، آپ کے ساتھ رب کریم کا یہ معاملہ آپ کے بلند درجات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اپنے رب کریم سے مانگیے کہ ہماری باقی زندگی خوشحالی میں گزرے۔ عابد شخص اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اسی حال پر صبر اچھا ہے، لیکن بیوی کا اصرار بڑھتا گیا۔ آخر مجبور ہو کر عابد شخص آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے لگا، اے رب کریم، میری بیوی کا اصرار اور تقاضا ہے کہ اسے باقی زندگی میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی اور یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آئی۔
جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد شخص نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا بیٹھ جاؤ اور سنبھال لو جو کچھ تم مانگتی تھی۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کریں، اس مقصد کے لیے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا تو بہتر تھا۔ میں خواب دیکھ رہی تھی کہ سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں مگر ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا ان میں سوراخ کیوں ہیں؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیاوی دولت کی طلب کی وجہ سے واقع ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا میں ایسی کسی دولت کی خواہش نہیں رکھتی جس سے آپ کی نشستگاہ میں نقص پیدا ہو، اس لیے آپ اپنے رب کریم سے اسے واپس کرنے کی دعا کریں۔ عابد شخص نے رب کریم سے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی۔ بے شک جو رب کریم کے خوف سے خود کو نفسانی خواہشات سے بچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نیکی کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شکریہ۔